بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پھر جو لوگ حج پر جا رہے ہیں، اللہ کریم آپ کا حج قبول کرے، اور جو لوگ نہیں جا سکے ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ کریم ہمیں بھی اپنے اور اپنے حبیب کے در پر بلائے اور یہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ دیجئے، انشاءاللہ کہہ دیجئے، شاید آپ کی لکھی ہوئی آمین ہی سب کا جو ہے وہ بیڑا پار کرا دے۔ ڈیلی بیسس پہ میری کوشش ہوتی ہے جو بھی نئی چیز سامنے آتی ہے حج 2024 کے حوالے سے آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جو لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں ان تک جو بھی نئی چیز ہے وہ پہنچنی چاہیے، تاکہ جو لوگ حج کے لیے تیاری کر رہے ہیں ہر ایک نئی چیز ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تیاری کر سکیں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا وہ حل ٹائم سے نکال سکیں۔ ایک تو یہ کہ ابھی اس مہینے اکتوبر سے حج پالیسی چند دنوں کے اندر آ جائے گی، لیکن حج پالیسی جو آئے گی تو اس میں سے بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے ہی حجاج کرام جو ہیں ان کو پتہ چل چکی ہیں، اور سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس دفعہ وقت سے پہلے درخواستیں لی جا رہی ہیں، جو فروری مارچ میں لی جاتی تھیں وہ اکتوبر سے لی جا رہی ہیں۔ اچھا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، شاید پھر بھی بتا دوں گا، لیکن ایک بہت زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے یا آپ کے ذہن میں جو خاص طور پہ ہر حاجی کے ذہن میں ہے کہ پتہ نہیں اس دفعہ کتنے پیسے جو ہیں حکومت ڈیمانڈ کرے گی یا خرچہ بتائے گی کہ پچھلی دفعہ 11,75,000 لیے تھے، تو اس دفعہ اس سے کتنے زیادہ ایکسٹرا ہوں گے یا کیا حساب ہوگا۔ تو ہمارے جو اس وقت مذہبی امور کے وزیر ہیں انیک احمد صاحب، انہوں نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایک چیز تو کنفرم ہم بتا رہے ہیں کہ پچھلے سال سے اس دفعہ کا جو حج ہوگا وہ مہنگا نہیں ہوگا۔ یہ ایک چیز انہوں نے واضح کر دی ہے، اور یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ کم سے کم لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار میں نے 10 لاکھ رکھنے ہیں، 15 رکھنے ہیں، 11 رکھنے ہیں، 12 رکھنے ہیں، اس کے لیے تو کتنے پیسے میں رکھوں گا جو کہ حکومت مانگے گی، تو وہ کیونکہ دینے ہیں تو پھر حج پر جا سکیں گے۔ تو یہ ایک چیز واضح طور پر ہو گئی ہے کہ پچھلے سال اگر 11,75,000 پہلے لیے تھے، پھر کچھ واپس کر دیے، اور اگر 11 میں ہی حج ہوا، 10.5 میں ہی ہوا، تو اتنے تو کم سے کم آپ کے لگنے ہی لگنے ہیں۔ اگر آپ 40 دن کا حج یا 44 دن کا جتنے بھی 44 ڈیز ہیں یا 40 ڈیز ہیں تو ان کے لیے آپ جائیں گے تو اتنے پیسے آپ کے کم سے کم لگیں گے، اور شاید اس سے زیادہ نہ لگے، اللہ کرے نہ لگے، اس سے بھی کم پیسوں میں ہو جائے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی یہی وجہ تھی کہ حج مہنگا ہونے کی وجہ سے پاکستان نے پہلی دفعہ کوئی 8,000 کے قریب کا جو کوٹا تھا وہ واپس کر دیا سعودی حکومت کو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 24 کروڑ کے لوگوں کا ملک، اس میں سے بھی جو ہے وہ اور مسلم کنٹری 8,000 جو سیٹیں تھیں وہ واپس کر دی گئیں، تو اس کی وجہ ایک ہی تھی اور وہ تھی مہنگائی۔ حج جو ہے وہ لوگوں کے اپروچ سے باہر چلا گیا، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ نہیں کر سکے، تو اس وجہ سے جو ہے اس دفعہ نئی چیزیں جو ہیں وہ لائی جا رہی ہیں، اور اس میں ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز جو تقریباً جو ہے وہ حکومت واضح کر چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 18 سے 20 دنوں کا حج جو ہے وہ بھی انٹروڈیوس کرایا جائے گا۔ اس کی وجہ صرف اور صرف مہنگائی ہے۔ اب حکومت کی کوشش ہے کسی نہ کسی طریقے سے حج کے اخراجات کم کیے جائیں، کم دن ہوں گے تو آپ کی ہوٹلز کی ریزرویشن جو حکومت کرائے گی وہ بھی کم ہوگا، آپ جو کھانا وہاں پر کھائیں گے اس کی جو بکنگ کیٹرنگ والے ہوں گے ان کے لیے بھی کم خرچہ پڑے گا۔ اس کے علاوہ زیادہ دن رہیں گے تو آپ کو زیارات کرانی پڑیں گی، ادھر ادھر لے کر جانا پڑے گا، تو وہ بھی نہیں ہوں گی، تو آپ سمپل جائیں گے، عمرہ کریں گے، اور اس کے بعد حج کے دن قریب آ جائیں گے، جو لوگ 20 دنوں کے لیے جائیں گے، اور ہر حج کرتے ساتھ ہی اگلے دن حکومت جو ہے وہ واپس لے آئے گی لوگوں کو، تو اس طریقے سے حج کے اخراجات کو کم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اسلام آباد سے پچھلی دفعہ امیگریشن کرا دی گئی تھی، تو اس دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم سعودی حکومت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ کراچی اور لاہور سے بھی جو لوگ جائیں گے ان کی امیگریشن ہو جائے یہیں پر، تاکہ وہاں پر جیسے ہی جہاز سے اترے اور وہاں پر مزید ایئرپورٹ کے اوپر حاجیوں کو رکنا نہ پڑے، اور وہاں سے سامان لیتے ساتھ ہی وہ اپنی رہائشوں پہ چلے جائیں۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیک احمد صاحب نے کہا کہ ہم اسی خرچے کے اندر پچھلے سال سے زیادہ سہولیات فراہم کریں گے، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں کی جا رہی ہیں جو کہ اوورال کرتے کرتے ایک تو سہولتیں بھی بڑھ جائیں گی، اور پھر اگر خرچہ اتنا ہی ہو جائے یا اس سے کم ہو جائے تو وہ اس سے اچھی اور کیا چیز ہوگی۔ اور وہ یہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ ہم سم بھی دیں گے یہیں سے، اور پھر اس کے اندر ڈیٹا پیکج بھی کرا کے دیں گے،
اور اسی سم کے اوپر جو آپ پاکستان میں یوز کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنی بھی پاکستان کے اندر کمپنیز ہیں، جیز ہے، ٹیلی نار ہے، یو فون ہے، تو ان سے بات کر رہے ہیں کہ یہی سم وہاں پر بھی چلے اور اسی کے جو پاکستان سے ڈاٹا پیکج ہو جائے وہ وہیں پر چلے، تاکہ بار بار وہاں پر پیکج نہ کرانا پڑے۔ وہاں پہ جب آپ ریالوں میں پے کریں گے تو پھر آپ کو ڈاٹا مہنگا پڑے گا اور بہت سارے پیسے جو ہیں وہ خرچ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر بات کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ڈاٹا تو یوز ہوتا ہی ہے۔ جب آپ اپنے ہوٹل سے باہر ہوتے ہیں، ہوٹل میں وائی فائی موجود ہوتا ہے، 2 بیگز دیے جائیں گے جن کے اوپر QR کوڈ ہوگا، اور ایک تو سامان گمنے کا اب خطرہ نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ جو لیڈیز ہوں گی ان کو اسکارف وغیرہ کوئی دیے جائیں گے جن سے شناخت ہو جائے گی کہ یہ پاکستانی ہے۔ تو اس طریقے کی چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، جو کہ اچھی چیزیں ہیں، جو پہلے نہیں تھیں اب کی جا رہی ہیں۔ تو جو چیز اچھی ہے ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور ہماری بھی دعا ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ کم سے کم خرچے کے اندر آپ اچھے سے اچھا حج کریں، اور ایسا حج کریں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہو۔ ابھی تک اتنا ہی، چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔